الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اسی وقت کامل ہوگا جب اس کے خلاف کے مقتضا موجود ہو، اسباب موجود ہو۔ یعنی تقویٰ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا جو محبت کا تعلق ہے، جس میں وی فالو اللہ اینڈ وی ڈونٹ ڈس اوبے اللہ۔ ہاؤ کین یو اچیو دیٹ؟ آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فار دیٹ وہ یہ کہ جب آپ کے پاس دل میں تقاضے موجود ہو، بلکہ مقتضی کہنا چاہیے، وہ اسباب جو تقاضا کرتے ہیں گناہ کا وہ ہو، اور آپ پھر اس کے مطابق نہ کام کریں۔ مثلا شہوت ہے اور پھر اس کو دبائے، دل میں خیال آ رہے، گناہ کے خیال آ رہے، پھر گناہ کا کام نہیں کرتا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، حرام پڑا ہوا ہے لیکن نہیں کھاتا، گناہ کا کام کر سکتا ہے، کرتا نہیں۔ گندی فلمیں نظر آ رہی، گندے سین نظر آ رہے، دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھتا۔ یہاں ایسا جب کرتا ہے تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تزکیہ تقویٰ اس صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انین ہو، انین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کیسٹریٹڈ ہو، امپوٹنٹ ہو، اس کو کوئی شہوت ہے ہی نہیں جنسی طور پر، تو وہ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی شہوت کا زنا نہیں کیا، مثلا تو وہ زنا کر کیسے سکتا ہے؟ تو کر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ ایسا شخص کہاں سے وہ اس قابل ہوگا؟ یا کوئی شخص یہ کہے کہ اندھا میں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی، تو بھائی تو کیا بدنگاہی کرے گا؟ تیرے پاس تو آنکھیں ہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نعمت ہے کہ وہ گناہ سے بچ گیا، لیکن اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ تقویٰ حاصل ہونے کے لیے تو وہ گناہ جو وہ کر سکتا تھا اس کو نہ کرے ایکٹیولی۔ اسی لیے بعض صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم خصی ہو جائیں، کوئی کیسٹریشن کروا لیں آفیشیلی، یعنی میڈیکل سے علاج کروا کے، دوائیں لے کے یا سرجری کروا لیں، تو فرمایا نہیں، پھر تھوڑی تقویٰ حاصل ہوگا۔ اپنے آپ کو مارنا تھوڑی ہے، دل کے اندر سے خیالات اور جذبات دماغ کے نکالنے تھوڑی ہے، وہ سب ہونے کے ساتھ اس تقاضے کے باوجود اس سے رکنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ حلال طریقے سے ٹھیک ہے، حلال کھانا کھا سکتے ہیں، حرام نہیں کھا سکتے، حلال جگہ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، ناجائز جگہ نہیں کر سکتے۔ تو تقویٰ حاصل ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے گی تقاضے کے باوجود، تقاضے کے خلاف۔ دل میں تقاضا ہے، بالکل دبلا پتلا آدمی ہے اور اس کے سامنے ایک پہلوان کھڑا ہوا ہے، اب اس کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا ڈر کے مارے، تو کہہ رہے میں نے دیکھے ان کو کوئی ایک جملہ برائی کا نہیں بولا، ایک بد زبانی ان کے ساتھ نہیں کی، تم کر نہیں سکتے تو اس کے خوف کی وجہ سے۔ وہ جب اپنے سے نیچے والا نظر آیا، ہلکا نظر آیا، چھوٹا نظر آیا، اس پہ چڑھائی کر دی آپ نے۔ اس کا مطلب ہے اندر سے تو آپ شیطان ہیں۔ یہ جو آپ نے اس کے سامنے بڑے لمبے چوڑے آدمی کے سامنے جو کرٹسی دکھائی اور اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی، آپ ذرا پھر بھی دبک کے بیٹھ گئے شرافت سے، تو یہ آپ نے کوئی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ آپ کے اچھا خلق نہیں تھا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ کانسیکوینسز وہ خطرناک ہونے والے۔ میں ایک سناؤں گا، وہ 5 مکے منہ پہ مارے گا، چبڑا توڑ دے گا میرا۔ تو بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالوں، صبر کر جاؤ، پی جاؤ۔ اندر سے تو غصہ آ رہا تھا لیکن کانسیکوینسز سے بچنے کے لیے ایسا کچھ کیا نہیں۔ تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہوا، بلکہ تقویٰ تو یہ تھا کہ جب آپ کے پاس اختیار تھا کچھ کرنے کا اور آپ نے نہیں کیا۔ تو قربانی اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس تقاضائے معصیت ہو، یعنی گناہ کرنے کا تقاضا ہو، خواہش ہو، اسباب معصیت بھی ہوں۔ گناہ کے سارے تقاضے ہیں، لائٹ چلی گئی، انٹرنیٹ بند ہو گیا، اچھا خاصا گندگی دیکھتے دیکھتے وہ بھی دیکھنے والے تھے، وہ انٹرنیٹ ہی چلا گیا، فیل ہو گیا کسی وجہ سے۔ تو کہہ رہے میں کل رات میں بہت تقویٰ سے رہا ساری رات۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کے لیے تھوڑی چھوڑا آپ نے۔ یہ گندگی کرنے والے تھے، گندا کام کرنے والے تھے، کہ کسی نے آ کے دروازے میں بیل دے دی، دروازے جا کے کھولا تو پہلے ابا آ گئے تھے بات کرنے، تو ابا کے ساتھ بیٹھ، ابا اس وقت کیوں آ گئے؟ بیٹا بڑی طبیعت خراب ہے، کچھ بات کرنی، کھانسی ہو رہی ہے، مجھے یہ کام کرنا۔ ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ابا 2 گھنٹہ پی گئے، بلکہ ابو کو ہاسپٹل لے کے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہیں ہو سکا۔ ابا گزرتے ہوئے راستے سے آ گئے تھے، مصیبت کی پتہ لگے ان کو تو ہارٹ اٹیک، اب ابا کے ساتھ لگ گئے صبح تک۔ تو کہ کل رات میں بہت تقویٰ سے رہا،
کوئی گناہ نہیں کیا ماشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہے گناہ تو نہیں کیا الحمدللہ، لیکن اس سے تزکیہ نہیں ہوتا، اس سے تقوی حاصل نہیں ہوتا. تقوی کے لیے تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صبر عطا فرمائے، اچھے موقع سے بچا کے رکھے تو بہت اچھی بات ہے. یہ یعنی نہیں ہے کہ آپ جا کے ایکٹیولی ڈھونڈیں اور گناہ کا کام کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی تقاضے آتے جائیں ان کو دباتے رہیں. فرمایا دنیا کی شہوت مثل اس بھٹی کے ہے جس سے تقوی کا حمام گرم ہوتا ہے. دنیا میں جتنی بھی شہوت کی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں جس میں ہمارا دل لگتا ہے، یہ سب تو ذریعے ہیں، ذرائع ہیں جو ہمیں لے کر جاتے ہیں تقوی کی طرف. ان سے بچ بچ کے جنت میں جاتے ہیں. یعنی یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کر کر کے ہم اونچ پر چڑھتے جاتے ہیں درجے میں. تو ہے تو ایک کانٹا، ہے تو زخم کر دینے والا، زخمی کر دینے والا، تکلیف دینے والا، لیکن انہی پہ پاؤں رکھ رکھ کے اوپر جا رہے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی انین کہے کہ میں نے کبھی برا کام نہیں کیا، یا اندھا کہے کہ میں نے بدنگاہی نہیں کی، تو کون سا کمال ہے؟ مثلا جس سامنے والی دیوار کہے کہ میں چوری نہیں کرتی، تو کیا کمال ہے اس دیوار؟ ہاں اسباب ہوں اور پھر اجتناب ہو، یہ ہے مجاہدہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں. یوں نہیں سمجھتے کہ انسان دنیا میں آسانیوں کے لیے تو آیا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت پہ پیدا کیا ہے، مگر اس مشقت کے سہل ہونے کے لیے ارادہ اور ہمت بھی ساتھ ساتھ پیدا فرما دی. ہمت بھی دی ہے، ارادہ بھی دیا ہے، مجاہدے کی پوری صلاحیت دی ہے. اس لیے یہ چاہیے کہ خواہ کیسی ہی کوئی مشکل آ پڑے، صبر و استقلال کے ساتھ اس کو نکال دیا جاوے. بس یہی جوہر انسانی ہے. اسی استقلال کی مداومت، یعنی اس پر ڈٹ کے کھڑے رہنے سے ہمیشہ، اور استحضار کہ نہیں مجھے کرنا ہے، میں لڑ کے رہوں گا، اس نفس کو کی نہیں مانوں گا، اللہ کا حکم مانوں گا. اس سے بڑے بڑے رذائل، بڑی بڑے گندے اور خراب اخلاق اور جبلی چیزیں دب جاتی ہیں. انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے بآسانی، اور بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے پہاڑ کی طرح کہ ایسا کر نہیں سکیں گے، لیکن جب آدمی ہمت حوصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس پر قابو پا لیتا ہے. اور ایک دفعہ قابو پا لے نفس کے اوپر تو پھر آگے کی منزل بہت آسان ہے. جو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، لگ جاتے ہیں حوصلے سے. محنت تو ہے، مشقت تو ہے، لیکن اس مشقت کے نتیجے میں اللہ آگے کے راستے بہت آسان کر دیتے ہیں. یہ چڑھائی جو ہے، جو لوگ کبھی بھی چڑھائی پہ چڑھے ہوں، پہاڑ پہ یا کسی اچھے اونچا پل ہے اس پر، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چڑھتا ہے، بہت مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ اس چڑھائی پہ پہنچ جاتے ہیں، اب وہ پلیٹو جو آتا ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، بہت ایزی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے نیچے اترنا تو بالکل ہی حلوہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ محنت یہاں تک جو ہے نا، یہ کبھی کبھی مشقت، تکلیف، مجاہدہ تو اس سے ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا کرنے کا، نفس کو بہت گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، لیکن راستہ یہی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں. کہ فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، وان جان لو یہ کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. فری میں حاصل ہونے والی چیزیں کوئی خاص کمال کی نہیں ہوتی، بس ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل ہے محنت کرنا. تو ہر کام کے لیے جب محنت کی جاتی ہے تو اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ اصل ہے. تو مجاہدہ بھی یہی ہے کہ انسان جو نفس کے تقاضے ہوں ان کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دے. مثلا بھوک لگی ہے تو بس شریعت کے تابع رہ کر جتنا کھانے کی اجازت، جب تک کھانے کی اجازت اور جس طریقے سے کھانے کی اجازت دی ہے وہی کھائیں گے. سنت کے طریقے سے کھائیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا اور برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی. اب اس میں ایک فرض مجاہدہ ہے. فرض مجاہدہ یہ ہے کہ حلال کھانا ہو، حلال کھانا ہو، اور وقت بھی حلال ہو. حلال سے مراد یہ کہ ناجائز وقت میں نہ کھانا، نماز کے دوران کھڑا کھڑا نہ کھا رہا ہو، رمضان کے روزے کے دوران نہ کھا رہا ہو. صحیح ہے نا؟ تو جس وقت کھانے کا وقت ہے اس وقت کھائے، باقی سارا وقت ہے، نماز کے علاوہ سارا وقت کھا سکتا ہے. رمضان کے علاوہ فرض روزے کے جو اوقات ہیں اس کے علاوہ کھا سکتا ہے، افطار کے بعد کھائے. ان کے علاوہ کوئی پابندی نہیں. تو وقت تو بالکل آسان ہے، بہت گنجائش ہے، جس وقت چاہے کھائے. تو فرض مجاہدہ کیا ہے کہ
وقت اس کا کیا ہے. اسی طرح وہ ہے کیا چیز اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بتا دی ہمیں تفسیر کے. حلال چیز ہونی چاہیے, طیب ہونی چاہیے, پاک ہونی چاہیے, صحیح طریقے سے کمائی ہوئی بھی ہونی چاہیے. حلال چکن ہے لیکن کمایا حرام طریقے سے, یا ذبح حرام طریقے سے کیا گیا ہے تو کام نہیں چلے گا. کسی اور کا ہے, چوری کر کے لے آئے, تو حلال ہو اور حلال طریقے سے ہی حاصل کیا گیا, پھر حلال طریقے سے پکایا بھی گیا. اس میں شراب کا چھڑکاؤ کر کے نہیں پکایا گیا, اسے چوری کے چولہے پہ جا کے نہیں پکایا گیا, ناجائز طریقوں سے گندے طریقوں سے نہ پکایا گیا, خود ہی حلال طریقے سے اچھے صاف پاک طریقے سے اس کو پکایا گیا اور اچھے طریقے سے ہی اس کو کھایا بھی جا رہا ہے. اب اس میں اس کو خوبصورت بنا دیا جائے اور اچھا کر دیا جائے, یعنی سنت کے طریقے پر کہ کھایا بھی وہ جائے جو مسنون ہے, اتنا ہی کھایا جائے کہ 1/3 کھائے, 1/3 پیے اور 1/3 میں ہوا کے لیے جگہ خالی چھوڑ دے, تو صحت کے لیے بہترین ہو جائے گا, بیماریاں نہیں ہوں گی, مشکلات نہیں آئیں گی. معدے کی تکلیف ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے یہ ام الامراض ہے, سب سے بڑی بیماریاں ساری, مطلب یہ کہ سب یہاں سے ہوتا ہے, جو اندر جاتا ہے وہ کچرا کرتا ہے جسم میں. اگر صحیح چیز نہیں ہوگی, صحیح وقت پہ نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. تو اگر اس کو سنت کے مطابق کرتا ہے اور پراپر طریقے سے کھاتا ہے, حلال انداز سے بھی کھاتا ہے اور سنت کے مطابق کھاتا ہے, تو اب دیکھو زندگی میں تبدیلی کیسی آتی ہے, برکتیں کیسی ہوتی ہیں. پھر اس کو نظر آئے گا کہ ہاں حالات بدل رہے ہیں. اسی لیے آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی روحانیت اللہ سے تعلق اور نبی کے سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی وجہ سے ایسی ہو جاتی ہے کہ دن میں 1 دفعہ بھی کھانا کھاتے ہیں تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. بعض 3 دن تک 1 دفعہ, 3 دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتے ہیں. آج عام انسان 3 دنوں میں 1 دفعہ کھانا کھائیں تو بھی ان کو پریشانی نہیں ہوتی. ایک 24 گھنٹے سے اوپر 24 گھنٹے گزر گئے, کچھ نہیں کھایا, کوئی کمزوری نہیں ہو رہی, روحانیت پہ چل رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اور روزانہ 1 وقت کا کھانا کھانا, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں دن میں 1 کھاتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ہے, غیر مسلموں میں بھی ایسے. بہت سے یہ جو ہر مذہب کے اندر دینی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح نفس کا مجاہدہ کرتے ہیں. وہی جو مجاہدہ اسلام شریعت ہمیں سکھاتی ہے وہ مجاہدہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں. بہت سے ہندو جوگی ایسا کرتے ہیں, بہت سے بدھ جو ان کے ہوتے بدھسٹ وہ کرتے ہیں, اپنے ان کے گرجوں میں رہنے والے. عیسائی راہبین جو ہوتے ہیں, قسیسین جو ہوتے ہیں, یہ سارے کام یہ لوگ کرتے ہیں. اس طرح اپنے آپ کو یہ قابو میں رکھتے ہیں, نفس کو قابو میں رکھنے, کیونکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے جو تقاضے ہیں ان کو دبایا جائے, ان کی مرضی کے مطابق نہ چلنے دیا جائے, پھر وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے. وہ گھوڑا ہے کہ جس کو تھوڑا کمزور کر کے رکھنا پڑتا ہے. بہت مضبوط ہوگا تو سرکشی کرے گا, بھاگے گا, دوڑے گا, اچھل کود کرے گا. تو آپ سے جب قابو میں نہیں آئے گا تو آپ کو اچھالے گا, بیٹھنے نہیں دے گا اپنے اوپر. تو نفس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اپنی مرضی چلاؤں. اپنی مرضی چلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندے کو چلنے نہ دوں, اس کی میں ہی چلاؤں, اب میں ہی اپنا حکم دوں. تو نفس اس کا جو ہے وہ آئیڈیاز دیتا ہے, تو جیسے وہ خیال کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار ہاں آئیڈیا تو بڑا زبردست کر لیتے ہیں. تو جب وہ اس میں پڑ جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل کہہ رہا ہے, اور اللہ کی نہیں مانتا, شریعت کی نہیں مانتا, تو آہستہ آہستہ نفس و سمجھ میں آتا ہے یہ تو میرے قابو میں آ گیا. پھر وہ اس سے 1 قدم اور آگے بڑھتا ہے, ذرا سا شرارت میں 1 قدم اور آگے بڑھتا ہے, انسان وہ بھی کر لیتا ہے. پھر 2-4 قدم اور کرتے 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 ابتدا وہ کراتا ہے بالکل لا یعنی سے, بیکار کی بات, اب کچھ بھی نہیں, ایسے ہی بس نیند آ رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی, بس سوتے ہیں, سوتے ہیں, ذرا سب کچھ ذکر تو کر لے, تلاوت بھی ہوگی, کلاس میں بھی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں, ذرا سونے کا وقت ہے, چلو ایسا کرتے ہیں, ذرا وہ ایسی فون پہ جاتے ہیں. تو ایسے کرتے کرتے فون پہ پہلے کوئی بالکل ہی ایک خلاف شرع کوئی چیز نہیں ہے, بس ایک لایانی ہے, ایک بیکار سی چیز ہے. مثلاً ایک شاعری پڑھ رہے, اور وہ شاعری جو ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, بس ایسے ہی پڑھ رہے, اور پڑھ بھی کسی ایسے شاعر کی رہے جو دنیاوی شاعری کرتا ہے. بہت تسلی حاصل کرنا چاہ رہے تھے, تھوڑا سکون حاصل کرنا چاہ رہے تھے, تو کچھ کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے اس کے جائز راستے بھی. وہ شاعری پڑھنی ہے تو اچھے شعراء کی پڑھی جا سکتی ہے. احمد پرتاپ گڑھی صاحب کی پڑھ لی, حکیم اختر صاحب کی پڑھ لی شاعری, اکبر الہ آبادی کی پڑھ لی, کسی ایسے لوگوں کی شاعری پڑھی کہ جس سے کوئی تھوڑا فائدہ بھی ہوا. اس سے تقی عثمانی کی بھی شاعری کی کتاب آ گئی, اور بھی اس لوگوں کے ہیں, تو وہ اشعار پڑھے کہ جس سے اللہ کی محبت معرفت پیدا ہوتی ہے.
یا کوئی ہلکی پھلکی بھی پڑھنی تھی تو چلو ایسے کی کہ جو کم از کم ہنسی مذاق کی تو کوئی بات کرے لیکن خلاف شرع بات نہ کرے. وہ سلمان گیلانی آج کل جو ہے وہ بھی خوب شاعری کرتے تو چلو کوئی ایسی لیکن خلاف شرع بات نہیں کرتے, ہنسی مذاق کی کوئی بات کر دی, کوئی لطیفہ سنا دیا تو اس طرح کے کچھ دیکھ لیتے. لیکن نہیں, وہ لایانی میں وہ آہستہ آہستہ 1 قدم 2 قدم 5 قدم وہاں سے چلاتے چلاتے پھر آپ کو تھوڑی سی مکروہ چیز پر لے آئے گا, پھر وہاں سے کہے گا نا یار تھوڑا سا ادھر نکلتا ہے. وہ آہستہ آہستہ کیونکہ وہ ہر دفعہ دیکھتا ہے نفس, یار میں نے اس کو یہاں تک کھینچا تو یہاں بھی آ گیا, اچھا تھوڑا سا اور کھینچتے ہیں, یہاں بھی آ گیا تھوڑا سا اور, بالآخر وہ حرام میں پڑا گیا. تو انسان کو پتہ نہیں چلتا. شروع اس نے بالکل آسان طریقے سے کیا تو جو لایانی ہے وہ جائز ہوتا ہے. لایانی کی چیز جو ہوتی ہے وہ اصلاً جائز ہوتی ہے لیکن فائدہ اس کا نہیں ہوتا دنیا اور آخرت میں. تو بس 1-2 لائنیں, ایک ہی نقطے سے 2 لائنیں بالکل ہلکے سے فرق سے چلنا شروع کرتی ہیں. شروع یہاں کرتی ہیں اور کھنچتے کھنچتے وہ زمین آسمان کا فرق اس میں آتا ہے. یعنی بالکل حرام سے حلال کے دائرے میں پھینک دیتی ہے, حلال سے حرام کے دائرے میں پھینک دیتی ہے. تو لایانی کا ایک سرا حلال سے جڑا ہوتا ہے, دوسرا حرام سے. انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور وہ ہے ڈاؤن ورڈ سلوپ, بہت ہی سلپری, مزیدار, مزہ بہت آتا ہے. تو آدمی سلپ ہوتے ہوتے تو بالکل جب قعر مذلت میں گر جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر کے آ گیا, کیا ہوا. تو اب فرض مجاہدہ تو یہ ہے کہ جب اس گناہ کے بارڈر پہ آئے تو اس سے پہلے تو رکنا فرض ہے اس پر, وہ تو حرام ہے اس وقت جاری رکھنا. لیکن وہ وہاں تک آنے سے پہلے کے سارے چونکہ سٹیپس کر چکا ہے تو اپنے آپ کو اس نے بالکل ہی کمزور کر دیا ہے. اب وہ چاہے بھی تو کہے گا یار وہ ہمت اب نہیں ہو رہی, اب کیا کرے یار, بہت ہی بہت ہو گیا, اب تقاضا ہو گیا تو زنا کر لیا, زنا میں پڑ گیا. تو وہ چیز کھینچ کے اس کو زنا تک لے جاتی ہے, شراب میں لگا دیتی ہے, حرام کمائی میں لگا دیتی ہے, حرام کاری میں لگا دیتی ہے. اور اگر وہ اس کو یہاں روک لیتا ہے تو ایزی, یعنی یہ اپنے پاؤں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر قدم جو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اپنے پاؤں میں لوہے کا 1 کلو کا باٹ جو پھنسائے جا رہے ہیں. اگلے 2 قدم اور اوپر گئے 1 کلو اور ڈال دیا, اور اوپر گئے اور ڈال دیا. تو جتنا زیادہ آپ لایانی کے راستے پہ چلتے جائیں گے اپنے بوجھ کو بڑھا رہے ہیں. اب جب آپ ہر قدم پہ زیادہ مشکل ہوگی نکلنا, یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ گویا نیوکلیس ہے اور اس کے گرد میں الیکٹران گھوم رہے ہیں. یہ الیکٹران اگر بالکل باہر والے شیل میں ہے تو اس کو باہر نکلنا بہت آسان ہے, جم کر کے باہر جا سکتا ہے یوں فوراً. وہ دوسرے کسی اور ایلیمنٹ کے ساتھ الیکٹران میں لنک اپ کر کے کام چلا دیتا ہے. وہ یہاں سے اندر والے میں آ جائے ٹائٹ ہو جاتی ہے اس کا کنیکشن. اب باہر نکلنا اس کو آسان نہیں ہے. اور جتنا اب نیوکلیس میں آ گیا بالکل ہی, اب نکل کے دیکھا اس کا باپ بھی نہیں نکل سکتا, پھنس گیا. اب وہ اس بھنور میں آ گیا, اب اس چکر میں آ گیا, اب اس سے نہیں نکل سکتا. جتنا ایزی اس کو جتنا باہر ہوگا اتنا تو وہیں کنٹرول کر لینا چاہیے, ابتدا میں ہی روک لینا چاہیے. اس لیے لایانی سے بچنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ لایانی وہ راستہ ہے کہ جو بہت مرغوب ہوتا ہے, اپیلنگ ہوتا ہے, چونکہ اس میں جواز ہے, حکمن تو وہ جائز ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ یار جائز تو ہے نا, چلنے دو تھوڑا اور تھوڑا اور, تو وہ پڑھتے 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 خرابی میں پڑ جاتا ہے. اور لایانی بے فائدہ کام. اس کی ایک مثال آج ہی اتفاق سے ملی. ایک صاحب نے مجھے ایک صاحب کی کوئی ریکارڈنگ بھیجی یوٹیوب پہ. وہ کیا ریکارڈنگ تھی کہ ایک صاحب ہے, ینگ نوجوان بچہ ہے, کوئی اچھی آواز ہے, بہت پیاری آواز ہے, ہوگا 25-30 سال, بمشکل 30 سے کم ہی ہوگی عمر. تو اچھی آواز میں ترانہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ, اور اچھا جملہ, اس جملے کو انہوں نے 13 مختلف طرزوں میں پڑھ کے سنایا, اور کہہ رہے ہیں میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی میں بہت ساری طرزیں اور بناؤں, تو آپ لوگ بھی میری مدد کریں, باقی لوگ بھی مدد کریں. کیا فائدہ, ایک مصرے کی آپ نے 13 طرزیں بنا کے حاصل کیا, کیا چاہتے کیا ہیں آپ اس سے. اور سنیں آپ تو 4-5 کام کیے, باقی سب بیکار ہے. بلا اب کھینچاتا نہیں آپ کر رہے ہیں, بلا وقت ہلکا سا فرق کر کے تھوڑا سا یوں کر دو, تھوڑا سا یوں کر دو, تو حاصل کیا, چاہتے کیا ہیں آپ اس سے. یہ دنیا میں ریکارڈ قائم کرنا, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ. میں نے ایک جملے کی 50 طرزیں بنا لی, ایک شعر کو میں نے 50 انداز سے پڑھ کے سنا دیا. تو یعنی اس سے کیا حاصل ہے, کیا مقصد کیا ہے اس سے. نئے طریقے سے پڑھنے سے وہ شعر بدل جائے گا. اچھا اس میں سے آدھے تو کسی گانے کی طرز پہ, کسی نے پہلے سے گانے میں پڑھا ہی ہوا تو آدمی اٹھا کے اس پہ لگا دیا, جو بھی اس میٹر پہ پورا آئے گا, اس بہر میں پورا آئے گا, وہ بیٹھ جائے گا. تو یہ کمال کیا ہے اس میں فائدہ کیا ہے, دنیا کا یا آخرت کا.
سوائے اس کے ایک ریکارڈ، ایک کتاب آخر میں شائع کر دیں گے کہ میں نے اس کی اتنی طرزیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے میں اس پہ شریعت کوئی آپ کو ثواب دے رہی ہے، لیکن آپ وقت کتنا برباد کر رہے ہیں، اپنا بھی لوگوں کا بھی، کلپ بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے فائدہ کام، بے سوچے سمجھے بیکار کے کام میں لگے. ایک صاحب کی ویڈیو آئی، انہوں نے ان کی بڑی، انہوں نے اللہ کیلیگرافی اس کی اور پورا لا الہ الا اللہ میرے ذہن میں نہیں، محمد، خالی محمد، لفظ محمد انہوں نے لکھا، کہتے 2400 مختلف کیلیگرافی کے اسٹائل میں لکھا ہے انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے. وہ ان کا صبح سے شام تک کام ہی ایک ہی ہے، بس صبح لیتے ہیں پرچہ اور اس پہ نئے اسٹائل سے کیلیگرافی کرتے ہیں اور محمد لکھتے ہیں. اور آپ اس میں سے لکھیں گے تو کام کے ہوں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا اسے کیا آپ چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کے سارے دن کی محنت، مشقت، مشغلہ یہی ہے، اس میں ہوگا کیا؟ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک نام چاہیے آپ کو، یا لوگ واہ واہ کریں گے؟ حاصل کیا ہے اس سے؟ دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا. ایک ہمارے میڈیکل کے طالب علم ہے، اچھے دوست ہیں، نیک آدمی ہے، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا، ان کو خیال آیا ہوگا، لیکن ان کا بہت عرصے سے ایک ارمان، ایک شوق ہے. ایسی باتیں چلتی رہی تو کہنے لگے کہ میرا ایک زندگی کا ایک ٹارگیٹ ہے، وہ کیا، میں نے کیلیگرافی سیکھی ہے باقاعدہ. اچھا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بس میں وہ کیلیگرافی جو ہے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے کپڑے پہ لکھنا چاہتا ہوں، مختلف کپڑے کے پیسز ہوں گے، اس پہ قرآن لکھوں گا پورا. تو میں اپنا ایک قرآن بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا تو پھر کیا کریں گے اس قرآن کا؟ تو میں لکھیں گے، جمع کریں گے تو کتنے سال لگ جائیں گے؟ لگیں گے 10 سال، 15 سال، 20 سال، ساری زندگی لگ جائے. خود میڈیکل میں ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ ہی کام کریں گے. تو اور تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کریں گے دنیا میں، اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی کام کرے گا کہ تھوڑا تھوڑا روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی لگا. اور میں خود کیلیگرافی کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ تو آسان کام نہیں، یعنی کرتا ہوں کبھی کبھی ایسے موقع ضرورت ہو تو حسب ضرورت، ذوق پورا کرنے کے لیے، شوق پورا کرنے کے. بہت بور ہو گیا تو کہا ذرا 2 قلم اٹھائے بچوں کے، ایسے 2-4 دفعہ پھڑکتا ہوا ہاتھ بس ایسے گھمایا 2-4 پرچوں میں، تو اندر کی تسلی ہو گئی، چھوڑ دیا، ختم. 5 منٹ ایوریج لگائیں گے تو سال میں ایک دفعہ یہ 10 منٹ 5 منٹ کر لیا تو بہت تسلی ہو گئی. کسی کا بھی پرچہ، بچوں کو کوئی پرانا پرچہ پڑا ہوتا ہے، 3-4 پیسے لے کے اس میں بس گھما دیا. اب تو خیر میں نے سیکھ لیا، وہ ہاتھ ہوا میں ہی کر لیتا ہوں، انگلیوں سے ہی بنا کے. یہ میرا قلم ہے اور اس سے جو بھی کیلیگرافی کرنی ہے. تو کبھی کبھی آپ پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں، ایسے بس بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کچھ لکھ لیتا ہوں، ایسے بیٹھے بیٹھے زمین پہ بنا لیتا ہوں اپنا وہ ایک ارمان، اندر سے جو پھڑک ہوتی ہے. ہو گئی پوری چھٹی 3-4 منٹ میں، تاکہ وہ برقرار رہے. پریکٹس ہوگی، ریاضت ہوگی. بیکار کے کام، لیکن اس سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پرفیکشن جو لوگ پہلے کر چکے ہیں، حاصل ہو چکی ہے. آپ اپنے شوق میں تھوڑا بہت لکھ لیا، چلو کچھ چیزیں جمع کر لیں. لیکن اب آپ اس میں اتنا بڑا ٹارگیٹ بنا دیا، اس کو زندگی کا مقصد بنا دیا، اور اس کو پھر بیٹھ کے اس پہ گھنٹوں لگائیں گے، اور مرنے کے بعد وہ غائب ہو جائے گا، اس کو لوگ جلا کے پھینک دیں گے یا کسی میوزیم میں رکھ دیں گے آپ کے نام سے. تو یہ کیا ہے؟ کیا اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ کہیں جنت میں جانے کا کوئی کام؟ اس سے کوئی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے احادیث کے اندر کہ ایسا کرنے سے فائدہ؟ کام تو آدمی ضرورت کا کرے، وہ کام کرے کہ جس کا اس کو فائدہ ہے. تو اب یہ تو بظاہر نیک کام ہے، اچھا کام، مباح کام ہے، بلکہ مستحب کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ عملاً ہے نہیں. آپ خریدیں گے ایسا کوئی، یعنی وہ اگر کپڑے پہ لکھا جائے تو وہ کم از کم میرا خیال 5-6 میٹر کا ہوگا. یعنی ایک سپارہ کپڑے پہ 20 صفحے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس چھوٹے سٹائل میں لکھ بھی دیا، اور چانس یہی کہ آپ ذرا بڑا لکھیں گے. کوئی خاتون کی پچھلے عرصے آئی تھی، انہوں نے اس طرح کپڑے پہ کڑھائی کی ہے قرآن کی پوری، کر بھی رہی 30-40 سال میں. وہ کیا اس کا ہے؟ قرآن کی پوری کڑھائی آپ کر کے، وہ آپ کی زندگی تک آپ شوق سے رکھیں گے، آپ کے جانے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ کیا کریں گے اس کا؟ یعنی یہ اچھا جذبہ ہے. ایک فارغ آدمی، ایک ریٹائرڈ عورت ایک گھر میں بیٹھی، وہ یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ریٹائرڈ آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے اس نے سیکھا تو بڑھاپے میں کرتا ہے، کچھ اور کر نہیں سکتا، صلاحیت کچھ اور رہ نہیں گئی، چلو کچھ وقت اسی میں لگا دیتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے تو وہ کوئی اچھی بات لکھ دیتا ہے، گندا کام لکھنے، غلط کام، غلط باتیں لکھنے کے مقابلے میں، اگر اس کو یہ آتا ہے فن. اس میں زندگی لگانے کا ارمان ہے.
یہ کون سا سنت کا کام ہے, یہ کون سے آخرت بنانے کا کام ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں ہم, کہاں جا رہے ہیں, جب تک کہ مشورے نہ ہو. تو میں ان کو بہت پیار محبت سے سمجھایا, لیکن جو سمجھدار آدمی تو سمجھ گئے. تو کل نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں یہ اپنا ارمان ختم کرتا ہوں, شوق ذوق, یعنی زندگی بھر کا ٹارگیٹ بنائے بیٹھے تھے. پتہ نہیں ان کو, انہوں نے تو مجھے اس محبت میں تذکرہ کیا تھا کہ میں بہت خوش ہوں گا اور واہ واہ کر کے ان کو اس کی داد دوں گا. بہت سارے لوگ بیچارے یہی امید لگا کے کہتے ہیں, ان کو تو پورے ارمان میں سے وہ غبارے میں سے ہوا ہی نکال دی آدمی نے. تو کہیں گے میں تو اس پہ میں کہیں گے انہوں نے باقاعدہ شاہ نفیس الحق, کیا شاہ نفیس حسینی صاحب جو ہے بڑے بزرگ گزرے, یعنی عربی کیلیگرافی میں وہ ماسٹر پیس ہے. یہ جو اردو ان پیج وغیرہ اور جہاں بھی وہ لکھا جاتا ہے نا, سارا کتابت کی جاتی ہے, وہ ان کی رائٹنگ ہے. تو بیسٹ کیلیگرافر آف دا ورلڈ اگر کہا جا سکتا ہو کسی کو نون ہسٹری میں, تو میں خیال ان کے انتقال کو بھی 30-40 سال 50 سال ہوئے ہے نا, 60 ہاں 50 60 سال 70 سال ہوئے. یعنی ہمارے زمانے کے, ہمارے زمانے سے مراد یہ کہ ہم نے ان کا نام سنا ہوا. ان کے ابھی یعنی شاگرد موجود ہیں, کچھ لوگ ایسے جنہوں نے, اور ان کے شاگردوں کے شاگرد تو بہت ہیں. تو یہ ان کے شاگردوں سے انہوں نے سیکھا ہے, اور اب اس پہ وہ خواب اپنا پورا کرنے والے تھے کہ میں نے جگا دیا ان کو پہلے ہی خواب سے بیدار کر دیا. لعنت بھیج رہے ہوں گے بعد میں, نہیں نیک آدمی, ان کو خالی سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بیکار کے کام میں کیوں پڑتے ہو, کیا فائدہ کیا ہے, سوچو تو کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں, کیوں کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو ہر وہ کام جو کرنا چاہے آدمی ذرا سوچ لے. اب یہ اس کو کھینچ کے ایسی چیز میں لے جائے گا کہ بالکل برباد کر دے گی. اتنا وقت لگا دے گا, بالآخر اللہ کا بندہ سوچے گا کہ میں نے کیا کیا, حاصل کیا کیا, اور اللہ کے یہاں اس کو بہت شوق سے پیش کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دے کہ وقت برباد کیا تو نے, ہمیں کچھ اس سے خوشی نہیں. اس سے زیادہ خوبصورت انداز سے لوگ پہلے لکھ چکے تھے. اور قرآن کو بہت خوبصورت انداز سے لکھنا کوئی جاب تھوڑی ہے, کوئی کام تھوڑی ہے. ایسا شوق ہے کبھی ایک آدھ کوئی آیت, ایک آدھ کوئی جملہ لکھ دیتا ہے آدمی, دل چاہتا ہے بس. اس کو باقاعدہ ایک فوکس کر کے زندگی کا مقصد بنا کے کام کرنا, یہ سمجھداری کی بات ہے. مطلب یہ کہ لا یعنی سے بچے, مجاہدہ کریں. تو جب لاجائز